اب رہا باقی آپ نے جو سوالات کیے کہ وجود باری تعالیٰ کو آپ کس عقلی دلیل سے ثابت کریں گے جی، تو پہلی بات ہے کہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ثابت اس چیز کو کیا جائے کہ جو موجود نہ ہو. جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں البتہ اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کی فطرت کے اندر موجود ہے. اس کا اللہ کے وجود کا اقرار تو ہر ایک کی فطرت اور عقل کا حصہ ہے. اس کو ثابت نہیں، اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الظاہر بھی ہے، تو لہٰذا الظاہر جو ہے، اس الظاہر کے جو صفاتی نام کا اجلال جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالنے کی ضرورت ہے جو الباطن کے اجلال کے اندر پھنسا ہوا ہے. اچھا، کیونکہ ایتھیسٹ جو ہے، ایتھیسٹ کے لیے وہی اللہ الباطن ہے. الباطن کو ہمارے چھپا ہوا. تو ایتھیسٹ جو ہے وہ اپنی بد عقلی کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود نہیں ہے، حالانکہ اس کی فطرت کی آواز ہے کہ خالق موجود ہے. فطرت کی آواز ہے، لیکن اس کو اس کی وجود ہونے کی، اس کی ایگزسٹ کا احساس نہیں ہے. وہ الباطن جو اللہ کا نام، اس کا اجلال اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو پتہ نہیں چل رہا. اب کیا ہے، اب اس کے اوپر الظاہر کا اجلال ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چل جائے وہ ذات اتنی ظاہر ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے سے ظاہر ہو رہی ہے. صحراؤں کے ذرے گواہی دے رہے کہ وہ ہے، بے شک، فضاؤں کے نباتات کے پتے گواہی دے رہے کہ وہ ہے، آسمان کی بلندیاں زمین کی وسعتیں گواہی دے رہی کہ وہ ہے، پانی کے روانی اور دوڑنے والے جراثیم تک اس کے گواہی دے رہے کہ وہ ہے. تو وہ ہر چیز اس کی خالقیت کا اقرار کر رہی ہے. لہٰذا وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کی نہیں، ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے مفتی شمائل ندوی صاحب نے اس کو ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ ہاں جی وہ خدا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. خیر، تو اس لیے جو اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں کہ میں نے جیسے کہا کہ اس کی انسان کی فطرت ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، ہماری ساری جو زندگی ہے یہ اثر اور مؤثر پر چلتی ہے، سبب اور مسبب پر چلتی ہے، علت اور معلول پر چلتی ہے. جب کوئی اثر ہمارے سامنے آتا ہے اس اثر کو دیکھ کے ہم اس کے مؤثر تک پہنچتے ہیں. جب کوئی مسبب دیکھتے ہیں اس کے سبب تک پہنچتے ہیں. ایسے ہی جب کوئی معلول دیکھتے ہیں اس کی علت تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری زندگی اثر اور مؤثر پہ ہے. تو مثلا یہ ایک ٹیبل ہے، اب یہ ٹیبل سے ہمیں اس کا رنگ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اس کی موٹائی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اس کی نرمی سختی چھونے سے ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن یہ بنایا کس نے ہے؟ کسی نے تو بنایا ہے نا. اس کا بنانے والا تو کوئی ہے. یہ ہماری عقل و فطرت میں موجود ہے کہ بنانے والا کوئی ہے، پر ہے کون؟ اس کون کے اوپر جب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے وہ کون بنانے والا ہے اس کو. ٹھیک، یہ ساری بحث ہے. تو دیکھو یہ اثر ہے ہمارے سامنے، اس کا مؤثر ہمیں ڈھونڈنا ہے. جیسے دھواں، دیوار کے پیچھے دھواں نظر آئے، ہم دھوئیں دیکھ کے کہتے فوراً کہتے آگ ہے، حالانکہ آگ ہم نے دیکھی نہیں ہے. کمرے میں دھوپ آتی، دھوپ دیکھ کے کہتے سورج نکل آیا، حالانکہ سورج ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو دیکھو ہم اثر کو دیکھ کے مؤثر تک پہنچ گئے. تو جب دنیا کے ہر معاملے میں، ہر نظیر میں ہم اثر سے مؤثر تک پہنچ جاتے ہیں. اب جیسے ایک انسان سامنے آیا، انسان کو دیکھتے ہم سوچتے یار اس کا کوئی ابا ہوگا. اس کے ابا کو دیکھا تو سوچا یار اس کا بھی کوئی ابا ہوگا. تو اس کو دیکھ کے، بچے کو دیکھ اس کے ابا کی طرف ہم پہنچ گئے، وہ اثر ہے اور ابا اس کا مؤثر ہے. تو اثر سے مؤثر تک ہم اپنی عقل سے پہنچ گئے، ہم بھی فطرت سے پہنچ گئے. بالکل اسی طریقے سے یہ پوری کائنات کو دیکھ کے اس کائنات کے بنانے والے تک پہنچنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ کائنات اثر ہے، بنانے والا مؤثر ہے، ایسے ہی اور وہ خدا ہے. ٹھیک، تو اس لیے اثر اور مؤثر پر ساری کائنات چلتی ہے. لہذا ہماری فطرت کی آواز یہی ہے کہ خالق ہے. تبھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل، اے پیغمبر کہہ دیے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. وہ کون اللہ؟ کہاں اللہ؟ ہوا ضمیر ہے، یہ اس میں ضمیر ہے، یہ ناؤن نہیں، پرو ناؤن ہے. تو اس کا ناؤن کہاں ہے؟ اس میں تو ناؤن ہے ہی نہیں. وہ اللہ. اب دیکھو میں آپ کو کوئی وہ کتاب، وہ آدمی آیا تھا، آپ فرق ہے کون آدمی؟ آپ کہ وہ کتاب میں نے پڑھی، آپ کہتے جی کون سی کتاب؟ تو یہ تو ایک وہ آپ اس ضمیر سے ناؤن تک پہنچنا چاہیں گے نا کہ یہ کون آدمی. ایسی اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. پھر کون اللہ؟ یہ وہ اللہ جو آپ کی فطرت کی آواز ہے، جو آپ کی فطرت کی آواز ہے. کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ہر اثر مؤثر کو مانگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طریقے سے ہماری فطرت کے اندر یہ کہ ہمیں بھی بنانے والا کوئی ہے.
وہ ہمیں جو بنانے والا وہی اللہ. اس کے بارے میں پیغمبر سے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے وہ اللہ جو تمہاری فطرت کی آواز ہے, تمہاری فطرت کے اندر گویا کہ وہ اللہ کا اقرار موجود ہے, وہ اللہ ایک ہے. تم 365 خدا بنا کے بیٹھے ہو بیت اللہ کے اندر, لیکن وہ 365 نہیں, وہ ایک ہے, وہ اللہ احد. اور ایک بھی نہیں, احد کا مطلب یکتا, اکیلا, اکیلا ہے, ایک یکتا ہے, اس کے اندر کسی قسم کی تجزی اجزاء نہیں ہو سکتے, وہ ایک ہے تنہا. تو دیکھو یہ ہوا کیا کہ اللہ نے وہ فطرت کی آواز کا اشارہ کیا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا جو اقرار ہے یہ تو انسان کی فطرت کی آواز ہے. جو آدمی اس وجود باری تعالیٰ کو نہیں مانتا, انکار کرتا ہے, وہ تو گویا کہ انسانی مرتبے سے بھی بدتر ہے. کیونکہ اگر یہ مسئلہ آسمانی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی کتابوں میں اس کو ذکر فرماتے. اللہ نے کسی جگہ پہ اس وجود باری تعالیٰ کے مسئلے کے انکار پر کوئی دلائل نہیں دیا کہ یہ انکار کر رہا ہے اس کو یہ جواب دو, یہ جواب دو. اللہ نے ہر جگہ توحید بیان کی ہے. ایسے ہی ہے, وہ ہے جو تمہاری فطرت میں آواز ہے, وہ یہ ہے ایک, وہ 360 نہیں ہے. وہ کون ایک ہے؟ وہ سورج نہیں ہے, وہ درخت نہیں ہے, وہ آگ نہیں ہے, وہ پانی کی روانیاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بت نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ, وہ اللہ, وہ اللہ ایک ہے. تو وہ اللہ ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو گویا کہ یہ فطرت کی آواز کی اشارہ کیا ہوا سے, کیوں؟ اس لیے کہ ساری کی ساری کائنات اسی کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے. تو لہذا جو لوگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وجود باری تعالیٰ کا, وہ انسانیت کے مرتبے سے بھی بدتر ہے, حیوانی مرتبے سے بھی نیچے. اولئک کالانعام بل هم اضل, بلکہ وہ چوپاؤں کی طرح, چوپاؤں سے بھی بدتر ہے. کیونکہ چوپائے بھی, ان کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں کہا, پوری کائنات کے بارے میں قد علم صلاتہ و تسبیحہ, پوری کائنات نے, تو تمام مخلوقات نے اپنی نماز سیکھ لی, اپنی تسبیح سیکھ لی ہے. اس اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اس اللہ کی نماز پڑھتی ہے ہر مخلوق. یعنی صحراؤں کے ذرے بھی, درختوں کے پتے بھی, دریاؤں کے پانی کے قطرے بھی, وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و نماز پڑھتی ہیں, وہ کہ وہ وجود باری کو مان رہی ہیں. اور یہ ایتھیسٹ, یہ جو انکار کر رہا ہے, یہ گویا کہ ان حیوانوں سے بھی بدتر ہے کہ وجود باری کا انکار کر رہا ہے. کیونکہ وجود باری کا انکار کرنا یہ انسانی مسئلہ نہیں بلکہ حیوانیت سے بھی بدتر بات ہے, بدتر بات ہے. کیونکہ اگر یہ انسانی مسئلہ ہوتا اللہ قرآن میں اس کا ذکر کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اس کے اوپر عقلی دلائل دیتے, اور انکار کرنے والوں کی نفی پر دلائل پیش کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے بارے میں عقلی دلائل سے اس کی نفی کرتے. یہ ذکر ہی نہیں کسی کتاب میں, ہر جگہ توحید کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ وجود باری تعالیٰ ایک فطرت کی ایسی آواز ہے کہ جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے, کوئی کر ہی نہیں سکتا. لہذا انڈرسٹوڈ ہے, اس لیے اس پر کوئی بات ہی نہیں کی گئی. ہاں توحید پر بات کی گئی کہ وہ جو اللہ وہ ایک ہے, وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے قرآن اور حدیث کے اندر اس وجود باری تعالیٰ کے اوپر کوئی عقلی دلائل پیش نہیں کیے گئے. کیوں؟ اس لیے خود عقل اور فطرت کے اندر ہی موجود ہے یہ بات کہ انسان اپنی کسی کی خالقیت کا اقرار کرے کہ وہ فلاں میرا خالق ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا جو ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے دنیا کے اندر اثر و مؤثر, یا آج کی زبان میں کاز ایفیکٹ, اب ایفیکٹ کو دیکھ کے آپ فوراً کاز کو پہنچتے ہیں. یعنی ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, بخار ہوا, مریض کو چیک کرتا, یہ بخار ایک ایفیکٹ ہے, اس کے کاز کو پہنچتا ہے. او اچھا سردی لگ گئی, او اچھا یہ گرمی کا بخار ہو گیا. تو کوئی بھی کاز ایفیکٹ سامنے آتا ہے تو انسان کاز تک پہنچتا ہے. تو دنیا کاز ایفیکٹ کا جب مجموعہ ہے تو یہ پوری کی پوری کائنات ایک ایفیکٹ آپ کے سامنے جب آیا, سورج کا نکلنا اور غروب ہونا, چاند سورج ستارے, ساری کائنات, یہ ایفیکٹ جب سامنے آیا آپ کو کاز تک پہنچنا چاہیے. جب کاز تک پہنچیں گے وہی خدا ہے, وہی اللہ ہے جس سے کائنات بنائی. لہذا وجود باری تعالیٰ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں, یہ آلریڈی ثابت ہے, اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ایتھیسٹ جو ہے وہ الباطنوں کا اجلال ایسا آ چکا ہے کہ وہ بالکل اندھا ہو چکا ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا کہ خدا ہے. کیونکہ اندھے کو جیسے اپنے پاس بیٹھا نظر کوئی نہیں آتا, ایسے ایتھیسٹ دل کا اندھا ہوتا ہے یا سر کی آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے, لہذا اس کو نظر نہیں آتا. لہذا اس کے اوپر ظاہر جو اللہ کا نام ہے اس کے اجلال ڈالنے کی ضرورت ہے, جس کے اس کے اندر جو فطرت کی آواز ہے وہ جاگ جائے اور وہ مان جائے کہ واقعی خدا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کچھ ہے جاوید اختر کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ جاوید اختر صاحب ابھی سوچ لیں کہ فطرت کی میری آواز ہے کہ اللہ ہے اور اس کو ہمیں ماننا ہے.